نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، راہ ہدایت پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسن طارق۔ آج کا ہمارا پروگرام اسلام کے پہلے غزوہ بدر کے حوالے سے ہوگا۔ سب سے پہلے پروگرام کے آغاز سے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا علامہ حافظ عاقب عمار حسن صاحب کو کہ آپ آیات بینات سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ علامہ حافظ عاقب عمار حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و سامعین، دیکھنے والے سارے میرے دوست احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ہفتہ وار پروگرام راہ ہدایت کے اندر حاضر ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں۔ مختصر سی کلام رحمان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح فرماتے رہیں اور اس کی بارگاہ سے استغفار کرتے رہیں، استغفار مانگتے رہیں۔ بے شک اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حمد باری تعالیٰ کے لیے ریکویسٹ کروں گا جناب محمد حسن مدنی صاحب سے، جو ہمارے ساتھ دبئی سے اس وقت لائیو ہیں،
کہ پروگرام ہمارے باری تعالیٰ سے پروگرام کو آگے لے کر چلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید کہوں گا لاہور سے ہمارے مہمان محترم ظہیر بلالی صاحب. آپ منہاج القرآن اور منہاج نعت کونسل کے روح رواں ہیں اور میں پروگرام میں ان کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. شکریہ جی. آپ سب کو بھی میری طرف سے سلام اور ماشاءاللہ پروگرام کی بہت مبارکباد. جی محمد حسن مدنی بھائی آپ السلام علیکم ظہیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں عقیل بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ جی، بہت شکریہ آپ نے اپنی نہیں میرے لیے عزت والی بات ہے کہ آپ نے یاد کیا اور ماشاءاللہ کا کام کیا تو میری شرکت ہوئی. اللہ پاک قبول فرمائے اور یہ اس کو بے شمار برکات سے فرمائے آپ سے. آمین. ابھی میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج انشاءاللہ ہمارا راہ ہدایت کے اندر جو موضوع ہے وہ اسلام کا پہلا مارکہ یعنی جنگ بدر ہے. یعنی 17 رمضان کل کا دن اسلام کا پہلا مارکہ ہوا، پہلا غزوہ ہوا، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی کیا. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آج کے ہمارے مہمان میری مراد محترم پیر سلطان فیاض الحسن صاحب سروری صاحب آپ ہمیں جوائن کریں گے اور وہ انشاءاللہ یہ بدر کے حوالہ سے، غزوہ بدر کے حوالہ سے گفتگو کریں گے. تو آج ابھی ظہیر بلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، منہاج نعت کونسل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور محترم حسن مدنی صاحب یہ دبئی سے موجود ہیں. جی حسن مدنی صاحب، آپ حمد باری تعالیٰ سے جو ہے وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام سننے اور دیکھنے والے احباب کو میری طرف سے بہت ڈھیر سارا سلام. اور میرے برادر اکبر ظہیر بلالی بھائی، آپ سے ایک عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی میری پاکستان. عاقف بھائی، حسن بھائی، سب آپ کو دل کی گہرائیوں سے پروگرام کی مبارکباد. اور میں علامہ اقبال کے کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. میرے دوست کی فرمائش ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور براہیم سنم کدا ہے
لا الہ الا اللہ اللہ یہ معلوم دو شاید انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے حسن بھائی سے رابطہ ہمارا کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا ہے. میں اپنے مہمان سے بلالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کو جو ہے آگے لے کے چلیں. اتنی دیر میں حسن بھائی دوبارہ ہمیں جوائن کر دیتے ہیں. جی بہتر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کا جیسے آپ نے فرمایا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ. آج کل کی رات میں تو ہوا ایک اخلاق ہے بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. بندوں پہ کرم کرنا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. بندوں پہ کرم کرنا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو رحمت باری کو بتا دے. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. مایوس نہ ہو رحمت باری کو بتا دے. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. او لکھ ماری میں توبہ توڑی ہمیں بے اتبارا. پھر بھی مولا کل تیرے نام رکھن والا. تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا. تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا. اپنے کرتے قدر سفر اونچی شان والے. فضل کرتے بخشے جان میں ورگے منہ کالے. تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا. تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا. میں اللہ دل کر دستا تیرے کون سنبھالا. تھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا. تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا. تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا.
ماشاء اللہ بہت خوبصورت آغاز کیا محترم زید بلالی صاحب نے بھی. تو رحمان ہے مولا، اللہ پاک مزید آپ کو عزتیں عطا فرمائے. تو حسن مدنی صاحب آپ کے انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے آج؟ آپ کے مدد والد تعالیٰ میں سے قبلہ آپ کی بڑی آواز کوشش بریک ہو رہی تھی. کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سٹیبل رہے، لیکن ہاں کیا میں وجہ ہے؟ کوشش تو بہت کر رہا ہوں، لیکن وہ اب کسی ایسی میں سائٹ پہ ہے کہ جہاں میں نے ابھی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے؟ نہ میں نے موبائل ڈاٹا ہی استعمال کر رہا ہوں اور بالکل صحیح جگہ پہ ہوں. ابھی آپ کو آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بہتر ہے ابھی آواز آپ کی. ہاں ابھی ٹھیک جی ہے. ابھی آ رہی ہے آپ کے پاس کہیں نہ کہیں بریک ہونا شروع ہو جائے. تو پھر اگر کلام میرے خیال سے ابھی نہیں ہو کلام رہی. شامل کریں تو میرے خیال ہے اس کے درمیان میں بریک ہو جاتی ہے. میں ابھی موبائل ڈاٹا ہی استعمال کر رہا ہوں انشاءاللہ. آپ ایک آدھ شعر کلام کا کسی کا سنائے نا، تو اس کے بعد جی ہم بلالی صاحب سے ابھی ایک آدھ کلام کے دو تین اشعار سنائیں، ہم محترم زید بلالی صاحب کی طرف بڑھیں گے. جی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے
نواز میری تو ہنسی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے یہ سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جان سے پیاری ہے نعتیں ان کی، دن ان کا ہے راتیں ان کی، جان نشاور کر دو اے دل، رب کی بات ہے باتیں ان کی۔ بہت ہی پیارا کلام پڑھا حسن مدنی بھائی نے۔ ظہیر بھائی سے ایک فرمائش آئی ہے جی، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں احمد ظہور بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ جی قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سنا دیں آپ۔ جی بسم اللہ جی میں کرتا ہوں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ بھی حضور کی بارگاہ میں درود پاک ہے، میں چاہوں گا جتنے اب آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی شامل ہو اور مل کر موقع سے جڑیے گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته۔ آپ کے تو علم میں ہوگا مگر لازم ہو سکتا ہے کسی کے علم میں یہ بات نہ ہو۔ مدینہ شریف میں جیسے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے۔ یہ شعر جو ہے هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لكل حول من الاقطار المقدمین، یہ آج بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو حجرہ مبارک ہے اس کے تالے کے اوپر آج بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ هو الحبیب الذی ترجی شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک جی اور مزید برکتیں عطا فرمائے آپ کے جان میں، مال میں، اولاد میں، اور بالخصوص آپ کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور مٹھاس پیدا کرے. تو چونکہ کل حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یوم ولادت تھا، تو ایک دو اشعار جو ہیں، ایک نظم جو ہے میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور شاعر کہتے ہیں جی کہ ایک شجر ثمر بار حسن ابن علی ہیں، خود مرکز نوار حسن ابن علی ہیں، وہ جن کا رخ پاک امی حسن نبی کا، قدرت کا وہ شہکار حسن ابن علی ہیں. اور کونین میں اس ذات کا پھیلا ہے اجالا، کونین میں اس ذات کا پھیلا ہے اجالا، کچھ ایسے ضیاء بار حسن ابن علی ہیں. اور اغواس کتب اولیاء جس در کے بھکاری، غوث کتب اولیاء جس در کے بھکاری، عظمت کا وہ مینار حسن ابن علی ہیں. اور بس آل محمد کو نہیں تخت کا لالچ، شاعر کہتا ہے کہ بس آل محمد کو نہیں تخت کا لالچ، اس بات کا اظہار حسن ابن علی ہیں. اور اپنوں کے لیے لطف و کرم جود و عطا ہیں، اپنوں کے لیے لطف و کرم جود و عطا ہیں، غیروں کے بھی غمخوار حسن ابن علی ہیں. اور امت میں بہیں نہ اور اب خون کی ندیاں، امت میں نہ بہیں اب خون کی ندیاں، اس بات سے بیزار حسن ابن علی ہیں. اور صد شکر کے سید ہے بیکاری اس در کا، صد شکر کے سید ہے بیکاری اس در کا، آقا میرے سرکار حسن ابن علی ہیں، آقا میرے سرکار حسن ابن علی ہیں. میں نے چاہا کہ آپ کا یوم ولادت گزرا ہے تو آپ کی بارگاہ میں بھی ہم اپنی حاضری جو ہے وہ نبھا لیں. تو اس بارے میں اگر کوئی کلام اپنا ظہیر بھائی آپ کو آتا ہو یا حسن مدنی صاحب آپ کو آتا ہو تو ایک دو کلام جو ہے امام علی مقام کے بارگاہ میں، امام حسن کے بارگاہ میں اگر ظہیر بھائی آپ پیش کر دیں تو پروگرام کو پھر ہم آگے بڑھائیں گے. مدنی بھائی سے اگر پوچھ لیں اگر وہ پڑھنا چاہیں تو یہ تو میں اہل بیت کی شان میں ایک اور کلام ہے تو پنجابی میں ہے، معروف ہے، تو ایک دو اشعار سے مشہور. جی بسم اللہ ظہیر بھائی، میرے لیے فخر کی بات بھائی آپ ہی پیش کریں پھر. آپ پیش کریں. نہیں میں تو مجھے یاد آ گیا کافی دیر بعد ماشاءاللہ زیارت ہوئی ہے، اور اب تو خیر پاکستان میں بھی نہیں ہے یہ، تو چلو مدنی صاحب سننے کا موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ میں آپ کو کور پیش کر دیتا ہوں. کلام سے پہلے زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، سبحان اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے
کرم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا۔ یہ جنہوں نے امام علی مقام روضہ انور کی زیارت کی ہے، کربلا محلہ اور نجف شریف اور قاسمین اور عازمین میں حاضری دی ہے، حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں الحمدللہ 2017 میں حاضری ہوئی، یہ بھی شعر ہے، اور میں یہ کہتا ہوں جو دوست ہوا ہے وہاں سے ان کے لیے بھی ہے۔ خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، اور گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے گلے تنویر، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بالکل کمال کر دیا آپ نے ماشاءاللہ۔ حاضرین و سامعین، چونکہ آج غزوہ بدر کے حوالہ سے ہے، تو میں 2-3 باتیں صرف اپنے سننے والے جو سامعین ہیں اور دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے گوش گزار کر دوں۔ اصل میں پیر صاحب سلطان فیاض الحسن صاحب، عالیہ سلطان باؤ، ان کا بھی ایک لائیو پروگرام چل رہا ہے، تو ان سے پروگرام کو ڈب کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ ہمیں جوائن کر لیں گے۔ لیکن حاضرین سامعین، اسلام کا پہلا مارکہ غزوہ بدر، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اس حالت میں کہ وہ تعداد میں بڑے تھوڑے تھے، اور کفار اپنی طاقت پر، اپنی تعداد پر، اپنی مالی اسباب پر بہت گھمنڈ تھا، تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ایک عبرت کا نشان بنا دیا، اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
اور ایک رات پہلے الحمدللہ مدینہ پاک کئی دفعہ حاضری ہوئی، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت ہے کہ میں 2-3 دفعہ مقام بدر پر شہدائے بدر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ وہ مدینہ پاک سے تقریباً 200-300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بدر کا مقام۔ تو عام طور پہ حجاج کرام کو جانے نہیں دیتے، اب اجازت انہوں نے کچھ دی ہے، ہم پرائیویٹ طور پہ ہم گئے ہیں۔ وہ بھی ایک بڑی، کیونکہ وہاں اسلام کے پہلے شہداء 14 کے قریب اصحاب رسول مدفون ہیں جنہوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا، اور شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصہ میں رکھی۔ تو وہ فضا وہ بڑی ایک پر نور ہے، پرکیف فضا ہے۔ وہاں جو مسجد ہے جہاں آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا اگر یہ مٹی پر جو آج تھوڑے سے مٹھی پر جو مسلمان ہیں یہ مٹی گئے تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت عطا کی، اور آپ کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، اور وہاں اب ایک مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا کرے، اور جو ہم ادھر جائیں، جو دعا کریں، تاجدار کائنات کی اس مقام پر دعا چونکہ قبول ہوئی ہے تو اس مقام کی بھی فضیلت اور بڑھ گئی ہے۔ تو یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم بھی جائیں، وہاں جا کے دعا کریں، ان پاک نفوس شہدائے بدر کے جو 14 صحاب ہیں ان کے مزارات پر جائیں، حاضری نصیب ہو تو یقین جائیں۔ وہاں جا کے ایک عجیب سا کیف تھا، ایک فیض تھا کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے روزے بھی ہیں، سخت گرمی ہے، اور تعداد مسلمانوں کی 313، چند تلواریں، چند نیزے ہیں، چند گھوڑے ہیں، اور مدینہ سے اتنا سفر کیا، اور بدر کی تپتی ہوئی ریت پر، ریگستان پر جب مسلمان پہنچے، اور دوسری طرف کفار ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے، اور وہ جشن کا سامان ڈول بجاتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، بلکہ خواتین جو رقص والی ان کی تھیں ان کو ساتھ لے کر چلے۔ ایک غرور تھا ان کے اندر کہ مسلمانوں کی آج تعداد کم ہے تو ہم ان کو جو ہے وہ شکست دے دیں گے تو آج ہماری حکومت دوبارہ قائم ہو جائے گی، اور مسلمان جو اس وقت ابھر رہے تھے تاجدار کائنات کے زیر سایہ تو ان کو ہم ختم کر دیں گے نعوذ باللہ۔ ایک غرور تھا ان کے اندر، تکبر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند، ہر بندے کا آج بھی غرور اور تکبر ناپسند ہے، تو ان کا یہ غرور اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک کے اندر مل دیا، اور ایسی پرکیف ہوا چلائی اور ایسی میٹھی بارش ہوئی کہ مسلمان اس پرکیف فضا کے اندر، ہوا کے اندر سو گئے، اور بارش سے ان کے لیے جو پانی کی کمی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اور دوسری طرف جن کے ہاں مٹی اچھی تھی کفار، ادھر ایک کیچڑ کا سما بن گیا، اور وہ اس کیچڑ کے اندر خود پھنسنا شروع ہو گئے، ان کی ذلت کا، ناکامی کا وہیں سے بازار جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور تاجدار کائنات نے آخری بات کرتا ہوں، پھر اپنے کلام بلالی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کلام پیش کریں گے کہ جہاں تاجدار کائنات نے ایک رات پہلے نشاندہی کی تھی اپنے صحابہ کے ساتھ، صحابہ رسول ساتھ موجود تھے کہ یہاں صبح فلاں کافر کی لاش گرے گی، وہاں فلاں کافر کی لاش گرے گی، تو دیکھیں ایک رات پہلے تاجدار کائنات کے علم غیب کا بھی اندازہ لگائیں کہ ایک رات پہلے جو صبح کافر قتل ہونے ہیں ان کے بارے میں تاجدار کائنات ایک رات پہلے نشاندہی فرما رہے ہیں۔ یہاں تاجدار کائنات کا علم غیب، اس کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا کی اس شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا بھی قبول کیا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے مارکہ کے اندر اتنی زبردست فتح عطا کی کہ وہ جو ان کے مد مقابل 1000 کی تعداد تھی اور ظاہری سامان زیادہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور اس فتح کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا۔ تو آل عمران کی آیت ہے کہ نصرکم اللہ ببدر، کہ مسلمانوں یاد کرو کہ ہم نے آپ کو بدر کے اندر فتح سے اور کامیابی سے نوازا۔ تو یہ ہم جو انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی، ہمارے لیے میسیج اور پیغام بھی یہ ہے کہ اس وقت وہ تعداد کے اندر کم تھے،
جنگی اسباب بھی کم تھے، تلواریں بھی، نیزے وہ بھی کم تھے، مگر ایک جذبہ ایمانی تھا، اور دین کی خاطر، اس دین مصطفیٰ کی خاطر مر مٹنے کا جو ان کا جذبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ تو آج بحیثیت مومن مسلمان ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، چاہے مالی اسباب کم بھی ہوں، لیکن اللہ کی ذات پر توکل ہمارا پختہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی ذات پر ہمارا جو ہے وہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اور قرآن کے اوپر ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، تو ہم زندگی کے کسی میدان کے اندر، کسی شعبہ کے اندر ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پاک نفوس، پاک صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حسن طارق صاحب۔ جی ظہیر بھائی سے ایک فرمائش ہے کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، اس کی دو اشعار سنیں۔ جی خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں یا رسول اللہ، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کی لحظت میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کی لحظت میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور سلائے نعت نبی پاؤں گا جس دل خالد، سلائے نعت نبی پاؤں گا جس دل خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔
جی تو اب بڑھتے ہیں ہم حسن مدنی بھائی کی طرف. مدنی صاحب. بسم اللہ. جی حسن بھائی، اعلیٰ حضرت کے کلام کے دو اشعار سنائیں. قبلہ کون سا کلام سننا پسند کریں گے؟ جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو موقع کی مناسبت سے اچھا لگے وہ کلام آپ سنائیں. اللہ حافظ. میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک منقبت کے چند اشعار جو ہیں وہ پیش کروں. جی ضرور ضرور. تو ظہیر بلالی بھائی نے وہی کلام چننا پڑا ہے جو میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی یہی پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ بھی نسبتوں کی بات ہے جی ماشاءاللہ. تو میں چند اشعار ایک نعت کے پیش کر دیتا ہوں. مجھے میرے سرمد بھائی نے اس کا حکم کیا تھا، تو میں منقبت کی جگہ اس کلام کا اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے. اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے. جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. اور حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے. اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے. جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. جیے حسنین کی جوڑی ہزاروں سال جیے حسنین کی جوڑی ہزاروں سال جیے. صدقہ حسنین کا رب مجھ کو ضیاء دیتا ہے. صدقہ حسنین کا رب مجھے کو ضیاء دیتا ہے. اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے. جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے.
माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, हसन भाई बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक का मजीद इज्जतों से नवाजे। ज़हीर भाई मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी आ रही है, बात सुन पा रहे हैं ना मेरी? बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम बनाते हैं जी दुबई का, जी हसन मदनी साहब के पास। इस दफा रबीउल अव्वल का कोई बिस्मिल्लाह इकट्ठे या कोई रसूल, प्लान करते हैं। जरूर इंशाअल्लाह अजीज करेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। ये तो हम तो आप पता नहीं कब गए हैं, मेरा तो अभी हुआ था 2 साल कबल विजिट हुआ था, तो पूरा यूएई में अबू अच्छा धाबी जाता था, और फिर दुबई में 2-3 प्रोग्राम थे, फिर शारजा में रहा, लैन में 2 प्रोग्राम थे, तो वो इसमें तकरीबन कोई 10-12 दिन का विजिट था, मगर वो पता नहीं था, राब्ता नहीं था आपसे, नहीं तो जरूर लगा था। जहीर भाई मैं सऊदी अरब में था। मैं तकरीबन 3 साल वहां रह के आया और अभी तकरीबन कोई 1 साल हुआ मैं इमारात में आ गया हूँ। तो पहले तो माशाल्लाह उधर ही मक्का पाक और मदीना पाक में उधर ही बैठे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आके अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह पाक का शुक्र है। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह जब भी आप आए तो इंशाल्लाह मैं जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह बरकत फरमाए। बहुत खुशी वाली बात है, बड़ी सादत वाली। अल्लाह आपको ये सारी तरह फरमाए और अपनी जुबान रखे, हर हवाले से कामयाबी अता आमीन फरमाए। सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। अभी मेरा ख्याल है हसन 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 तारिक साहब, हाफिज हसन साहब, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहा हूँ। मेरा ख्याल है पीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी हसन, क्या बस स्टेटस है? टाइम में वो ज्वाइन कर रहे हैं, और इतनी देर हम ज़हीर भाई से उनकी उतनी पसंद का देर कलाम फिर सुनते मेरे हैं। ख्याल है हाँ उनका कोई हाँ उतनी देर में फिर पीर साहब ज्वाइन कर लेंगे और उनकी गुफ्तगू के साथ ही फिर प्रोग्राम को जो इख्तिताम की तरफ हम ले जाएंगे। जी जी बेहतर। बेहतर। मैं वो जैसे अभी जिक्र हुआ, और रमजान मुबारक में हर एक साथी की ख्वाहिश मोस्टली हर एक का दिल होता है जो की बारगाह में रमजान शरीफ गुजरे, मैं शरीफ में जो एक मतलब गुजार आता है उसका तो दिल होता है कि जी रमजान उधर ही गुजरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ ज़माना आजकल एक कलाम बिल्कुल दिन पहले वो क्लास थी, उसमें बच्चों को भी पढ़ा रहा था, और बड़े खुश घर में भी बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो वो सामने आ गया, तो मैंने कहा वो उस कलाम के 2-3 अशआर। हाँ हाँ हाँ, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए, ये पयाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए। और हासिल कलाम और जाने कलाम से ये गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा वाह 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 वाह। पंजतनी निस्बत
ہی میرے کام آئے. اور یہ شعر اسم بھائی آپ کے لیے بھی ہے، عاطف بھائی آپ کے لیے بھی ہے، اور اسم مدنی صاحب آپ کے لیے بھی ہے، اور جو حضور کی بارگاہ کی حاضری دے چکے ہیں سب کے لیے ہے. ہاں میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. تو آپ کو شعر کرتا ہوں. حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، فقیر آل محمد میں میرا بنا آئے، فقیر آل محمد میں میرا بنا آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان آئے. ماشاءاللہ بھائی بہت بہت ٹھیک ہے. آج ذرا سلام حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت خوب زید بھائی. دوران گفتگو محترم پیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے؟ حضور آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے تو آ رہی ہے، شاید آپ کو نہیں آ رہی. جی آ رہی ہے حضور، ہمیں بھی آ رہی ہے. ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ حضرت سخی سلطان باہو سے میری مراد عالم سلطان فیاض الحسن صاحب سروری آپ شریک ہوئے. آپ ہمارے شریک ہوئے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو کا ماشاءاللہ پروگرام ابھی لائیو بھی چل رہا تھا یو کے، تو فوراً آپ نے اس پروگرام کے بعد ہمیں جوائن کیا. میں اس پہ بھی آپ کا شکر گزار ہوں. تو یہاں سننے والوں کے لیے، اور پیر صاحب ہمارے ساتھ بنیاد القرآن نعت کونسل سے آپ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ محترم حسن مدنی صاحب، یہ بھی ثنا خان رسول ہیں، یہ دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں، اور محترم حافظ حسن طارق صاحب آپ موجود ہیں. تو زہر بلالی صاحب، پیر صاحب سے جو ہے میرا ماشاءاللہ بڑا ایک جو ہے درینہ ایک تعلق بھی پچھلے سال اکٹھے تھے، جہاں میں ترابی پڑھا رہا تھا، وہاں پیر صاحب نے تو میں نے پیر صاحب سے جو ہے نا وہ اسپیشل ریکویسٹ کی کہ آ سکے بھائی ترابی کے لیے، تو اس سال آپ جو ہے نا میں ٹائم عنایت کریں. تو پیر صاحب کی شفقت، وہ جو بیرون ملک ہماری روایات برقرار ہیں، آپ نے ادھر بھی جو ہے شفقت کی اور ہم نے ٹائم دیا. پیر صاحب ہمیں جاپان سے محترم انعام الحق صاحب وہ بھی واچ کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، آپ جو ہے غزوہ بدر کے حوالہ سے جو ہے نا کچھ گفتگو فرمائیں، اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب عزت مآب حافظ صاحب کا بھی اور تمام یہ جو شرکاء حضرات ہیں سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں بڑی محبت سے انتظار بھی فرما رہے تھے، اور آپ کی یہ محبت کی انتہا اصل میں اگر ہم غور کریں تو غزوہ بدر ایک نقطہ آغاز ہے اسلامی جدوجہد کا، جس میں اسلام کی قوت کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ جو 313 تھے نا، اب اس کو ہم نے بنیاد بنانا ہے، اور آج کی رات اگر ہم سب ہضم کر لیں، دیکھیں جو بھی صلی اللہ کے ترانوں میں اور عشق مصطفیٰ کے حسن میں زندگی گزارنا چاہتا، اور یہی وہ دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا، اور اسلام کی اس سے بہتر تشریح کوئی نہیں ہو سکتی کہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ دعوے تو سب لوگ کریں گے، کرتے ہیں، دلائل بھی پیش کرتے ہیں، قرآن حدیث، چاہے اس کی جھوٹی توجیہات پیش کریں، لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے حصے میں تعریف مصطفیٰ لکھ دی ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو حاصل ہوا، اور جس کی بنیاد پر غزوات کی بنیاد رکھی گئی۔ قیامت کی صبح تک کے لیے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا تھا اور لوگوں کو دعوت محبت دینی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی نمائندگی آج موجود ہے، اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں۔ ہمارا تو کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہمارا تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ بس میں ایک ہی بات کہوں گا، غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کا اور ابو جہل کی ذریت کا جس طرح سر کچلا گیا، اور دشمن اسلام دشمنی کا سب سے بڑا پیکر جس طرح دو نوجوانوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ میں اپنی ملت کے نوجوانوں کو وارفانہ اللہ کا ذکر کے دائرے میں یہ نعت خوانی، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت الہیہ بھی ہے، درود و سلام کی اعلیٰ ترین و شکل جو اللہ نے ہمارے نصیب میں رکھی ہے۔ ہم نے نفرت کی بات نہیں کرنی، ہم نے محبت کی بات کرنی ہے، اور آج کی آپ کی اس بزم کو میں اللہ کا عطیہ سمجھتا ہوں، اور میں اپنے لیے بھی فخر کا باعث سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ ایک ایسی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں جہاں آقا حسن و حسین کا جلوہ بھی بکھرا ہوا ہے، جہاں سیدہ کائنات کے سر پہ جو فخر کا تاج سجا ہوا ہمیں دعوت عز و ریاض دے رہا ہے، اور جہاں سر حسین کٹ کر نیزے کے انگی کے اوپر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہماری یہ دعوت بڑی کامل ہے کہ ہم پوری دنیا کو اسلام کے نور سے جگمگانے کے لیے آج رات عہد کریں کہ ہم نے ایک ایک غزوہ بدر کے عظیم ارکان کو اپنا پیشوا بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن کے پہرے میں لانا ہے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، تہذیب اسلام سکھانی ہے، اپنے گھروں کو میخانہ مصطفیٰ بنانا ہے، اپنی محافل کو عروج دینے کے لیے مدینے والے کا نام لینا ہے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے یاد کیا۔ دراصل جب اس طرح کی کوئی محفل منعقد ہوتی ہے تو میرا پتہ ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے، بظاہر آپ نے کہا لیکن حقیقت میں مدینے والے نے پسند کیا کہ فلاں فلاں میرا نوکر جو ہے وہ میری محفل میں آئے۔ میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آج کی اس محفل میں میری حاضری آپ دوستوں کی محبت میں سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور اس کار خیر کو لے کر چلیں، اس کاروان عشق و محبت کو لے کر چلیں، جہاں بھی ہماری ضرورت محسوس کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔
حسن طارق صاحب ظہیر بلال ہیں، وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے پیر صاحب سے. جی جی میں حاضر. ظہیر بلالی صاحب شاید انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ جوائن کر لیں. تو میرا خیال ہے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں اور قبلہ پیر صاحب اچھا کو حضور، گزارش ہے کہ ایک دعا تو آپ کا شکریہ. ہاں دعا فرما دیں آپ ذرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے پروردگار عالم، قرآن پاک کے پہلے میں یہ تلاوت السماعت کا نور، یہ نوافل اور یہ تراویح اور یہ اجتماع عاشقان رسول کا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. تمام احباب کی خاطر کو قبول فرما. ان کوششوں کافشوں میں یکجہتی پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک جماعت ہو کر، ایک کارواں بن کر، عشق مصطفیٰ کے جھنڈے اٹھا کر، خوف خدا کے نور سے اللہ ہمیں پوری دنیا کو پیغام امن و آشتی دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس وقت جو عالمی سطح پر انسانیت کو یہ وبا، یہ وائرس چاٹ رہی ہے، اللہ تیرے نام کی سربلندی، تیرے محبوب کے ذکر کی سربلندی کا صدقہ مولا تو سب کو معاف فرما دے. ہم تجھ سے عشر مغفرت میں طلب کرتے ہیں مغفرت. پروردگار ہم سب کو معاف فرما دے، پوری انسانیت پر رحم فرما. یہ ہمارے دوستوں نے جو قافلہ ترتیب دیا ہے پروردگار، یہ جو آج محفل منعقد کی، اللہ ان دوستوں کے اس پیار کو قبول فرما، ان کی اس کوشش کو قبول فرما، جملہ حاضرین کی نیک حاجات پوری فرما. اور ہمارے وہ تمام احباب جو اس وبا کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرما دے. پروردگار پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. انڈیا، کشمیر، برما، سیریا اور بالخصوص قبلہ اول کی یا اللہ عظمتوں کو بحال کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحق لا اله الا الله محمد